10 محرم کو کیا کیا؟ روزہ رکھا، چونکہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا عمل تھا، اس اعتبار سے یہ عمل ان کی شریعت میں، بعد میں اہل ایمان میں یہ عمل جاری رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اگرچہ مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں بھی یوم عاشوراء کو معظم سمجھا جاتا تھا، اور قریش کے لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے، بیت اللہ کا غلاف اس دن تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے، کیونکہ یہ ملت ابراہیمی کی ان چیزوں میں سے تھی کہ جن چیزوں پر قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ عمل پیرا رہتے تھے، جیسے حج ہے، حجاج کی خدمت ہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد دیکھا وہاں 5 بڑے قبائل یہود کے آباد تھے، تو پتہ چلا وہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے آزادی ملنے کی بنا پر تشکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام سے تعلق اور قرب ہمیں تم سے زیادہ ہے، کیونکہ تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، لیکن اپنی بھی چلاتے ہو، ہی والے نہیں ہو، بی والے ہو۔ اور ہمیں تو اللہ نے تمام نبیوں کا ایک ہی راستہ رکھا ہے، ہم تو ہی والے ہیں۔ اور سلسلہ رسالت اور نبوت میں شریک ہونے کی بنا پر ہم تو موسیٰ سے تم سے زیادہ تعلق رکھنے والے، زیادہ قرب رکھنے والے ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، بخاری اور مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ بھی رکھا اور امت کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو یوم تشکر پہلے موسیٰ علیہ السلام کی حد تک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھ کر اور امت کو روزے کی تعلیم دے کر اور حکم دے کر ہمارے لیے بھی اس کو یوم تشکر بنا دیا کہ آج اگرچہ فرعون اور اس کی ظالمانہ گورنمنٹ نہیں، لیکن تاریخ انسانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے اہل ایمان، ان بندگان خدا کو اس کے ظلم و ستم سے آزادی ملی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر خوشی ہے اور اللہ کے حضور شکر ادا کریں، اور اس شکر کی صورت کیا ہے؟ ظاہری وہ روزہ ہے۔ اور اس سے پیچھے جائیں تو ایک اور امت کے لیے بھی یہ 10 محرم یوم تشکر اور یوم آزادی ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک اور امت کے لیے بھی 10 محرم یوم آزادی اور یوم تشکر ہے۔ وہ کون ہے؟ سوچیں۔ اب امام کے ذمے ہے کہ وہ سارا حلوہ بنا کر ہمیں دے دے، ہم بھی سوچیں
ہمارے سامنے تاریخ ہے، اس تاریخ سے سبق حاصل کریں. نبیوں کی راہ ہے، مستقل ایک امت کو نجات ملی بڑے ظلموں سے، بہت بڑے ظلموں سے اس دن میں نجات ملی. کون ہے بھائی؟ کچھ آواز آ رہی ہے، شاید بھائی ہونٹ ہلا رہے ہیں. کوئی اونچے بولے، کھڑے ہو کے بولے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ جل شانہ نے اس ظالم اور متعصب اور متعنت قوم اور قوم کے ظالم سردار سورہ ہود دیکھیں، ان کے ظلم دیکھیں اور ان کی زبانیں دیکھیں. سورہ نوح اٹھا کے دیکھیں، اللہ کا جلیل قدر پیغمبر کتنی درد مندی کے ساتھ اور کتنی خیر خواہی کے ساتھ ان کو بلا رہے ہیں نجات کی طرف، دنیا اور آخرت کی عزت کی راہ کی طرف. لیکن وہ تھے کہ بد کرداروں نے کہا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا. نوح علیہ السلام کی فریاد سورہ نوح پڑھیں. سورہ نوح، پوری سورہ نوح علیہ السلام کی رویداد کارگزاری اور آخر میں ان کا صبر کا پیمانہ جب چھلک پڑا تو اللہ کے حضور فریاد کی. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ اس دھرتی پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ. کتنا انہوں نے ظلم کیا ہوگا، کیسے بد کردار ہوئے ہوں گے. اور سورہ اعراف میں فرمایا انہم کانوا قوما عمین، اندھی قوم تھی جس کو قرآن اندھا کہے. انہم کانوا قوما عمین، وہ تھے ہی اندھے. 950 سال اللہ کا لاڈلا پیغمبر ان کو سمجھا رہا ہے، بجھا رہا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، راتوں کو دنوں کو. کلما دعوتہم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. بہت متکبر قوم تھی. 10 محرم کو غرق ہوئی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والی یہ امت، ان کو ان سے نجات ملی اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. 10 محرم بہت برگزیدہ دن ہے، بہت بزرگی والا دن ہے، اور اس کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں اور عافیتوں کو وصول کرنے کا راستہ اور طریقہ ان نبیوں کے عمل سے معلوم ہوا. وہ روزہ ہے، روزہ روزہ روزہ. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان اور عاشورے کے دن کے روزے کے سوا کسی بھی روزے کے لیے اتنی کوشش میں نے رسول اللہ کو کرتے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ جو آپ کی رمضان تو فرض ہے. تو جب رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ صحابی عاشورے کے دن کے روزے کو ملا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو آپ کے روزہ رکھنے کا اہتمام کس قدر ہوتا تھا. اور امر بصیامہ، امت کو 10 محرم کے روزے کا حکم دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کے دن صبح کے وقت آپ نے مدینہ طیبہ کے گرد و پیش میں جتنے دیہات تھے، بستیاں آباد تھیں، ان سب میں یہ حکم پہنچایا اور دیا کہ جس نے آج کچھ کھایا پیا نہیں، آج 10 محرم کا دن ہے، روزے سے رہے. زوال سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں.
اگر صبح صادق سے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو. تو دیکھو بڑی بڑی ظالم اور جابر قوموں سے آزادیاں ملی 10 محرم کو، تو یوم تشکر بنایا اور اس دن روزہ رکھوایا اور خود روزہ رکھا. اس طرح 27 رمضان کو رمضان ہونے کی بدولت ہمیں آٹومیٹک کہو کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں پاکستان اس دن دیا. اے کریم اللہ، کروڑ زبانوں سے تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے پاکستان بھی اس دن دیا جس دن پوری مملکت روزے سے ہوتی ہے، پوری قوم روزے سے ہوتی ہے. کشمیر اور گلگت اور سکردو کے پہاڑوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک ساری قوم کیا ہوتی ہے؟ روزے سے ہوتی ہے. ورنہ ہم نالائق تو ایسے تھے 14 اگست کو کب روزہ رکھتے، تو کل روزہ رکھے گا؟ کوئی ترغیب دے گا؟ قومی اور ملکی سطح پہ کہیں کوئی زبان ایسی استعمال ہوگی؟ اے قوم، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. 1.5 سالہ انگریز کے ظالمانہ پنجے سے اس دن نجات ملی اور اللہ نے آزادانہ ہمیں مملکت خداداد پاکستان کی شکل میں عطا کی. ساری قوم کو ہمارے حکمران روزے کی تعلیم دیں، خود بھی روزہ رکھیں اور اللہ کے حضور سجدہ بجا لائیں، سجدہ شکر بجا لائیں. تو ہمیں تو توپوں کی سلامی ہے، اس سے اللہ خوش ہو جائیں گے.